غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں میں شدت، شہریوں کو انخلا کا حکم۔ توقع ہے کہ اسرائیل نو اسٹرائیک زون والے علاقوں پر حملہ کرنے سے گریز کرے گا امریکہ۔ بھارت کی ریاست منی پور میں تشدد کی نئی لہر۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ اسرائیل نے جنوبی غزہ میں حماس کے خلاف لڑائی کے دوران شدید زمینی اور فضائی گولہ باری کی ہے اور لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ خان یونس شہر کے شمال مشرقی حصے سے نکل جائیں۔ خان یونس شہر جنوبی غزہ میں واقع ہے، جہاں اسرائیل کی جانب سے حماس کے خلاف غزہ کے شمالی حصے میں کارروائیوں سے بھاگ کر بہت سے لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے۔ اکتوبر کے آخر میں اسرائیل نے پورے شمالی غزہ میں زمینی حملے کی تیاری کی تھی اور نقشے شائع کیے تھے کہ کن محلوں کو خالی کیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے اپنی زمینی کارروائیوں کو بحیرہ روم کے ساتھ غزہ کی پٹی کے ہر حصے تک پھیلا دیا ہے اور پیر کو سینکڑوں مقامات پر حملے بھی کیے ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے تل ابیب پر عام شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے کہا ہے کہ امریکہ توقع کرتا ہے کہ اسرائیل ان علاقوں پر حملہ کرنے سے گریز کرے گا جن کی اسرائیلی حکام نے غزہ میں نو اسٹرائیک زون کے طور پر شناخت کی ہے۔ They have also indicated that there are areas where there will be no strike zones, and in those zones we do expect Israel to follow through on not striking. سلیوان نے وائٹ ہاؤس میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ ایسے علاقے ہیں جہاں نو اسٹرائیک زونز ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ غزہ میں حماس کے زیر حراست یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالتا رہے گا۔ اقوام متحدہ نے منگل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل کی بمباری کی مہم کے دوران غزہ کی پٹی کے اندر شہریوں کے فرار ہونے کے لیے محفوظ زون بنانا ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف کے ترجمان نے جنیوا میں صحافیوں کو بتایا کہ سیف زونز بنانا ممکن نہیں ہے اور میرے خیال میں حکام اس سے آگاہ ہیں۔ امریکہ میں 3 فلسطینی نوجوانوں پر بلا اشتعال حملے کے بعد سوشل میڈیا ویب سائٹ گو فنڈ می پر لوگوں کی جانب سے ان میں سے ایک کے طبی اخراجات کے لیے $9.5 لاکھ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ حشام علی، تحسین نائل اور کنان محسن پر 25 نومبر کے روز امریکی ریاست ورماؤنٹ میں ایک سفید فام باشندے جیسن جیٹن نے حملہ کیا تھا۔ حشام کو لگنے والی گولی سے ان کی ریڑھ کی ہڈی متاثر ہوئی اور ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو گیا۔ تینوں نوجوانوں کا تعلق فلسطینی مغربی کنارے سے ہے اور وہ امریکہ میں تعلیم کے حصول کے لیے مقیم ہیں۔ گو فنڈ می ویب سائٹ پر خاندان کی جانب سے لکھے گئے پیغام میں کہا گیا ہے کہ حشام کے والدین نے انہیں موسم سرما کی چھٹیوں کے دوران وطن واپس نہ آنے کی ہدایت کی تھی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ حشام امریکہ میں محفوظ رہیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کا ایگزیکٹو بورڈ 10 دسمبر کو غزہ اور مغربی کنارے میں صحت کے بحران پر بات کرنے کے لیے ایک غیر معمولی ہنگامی اجلاس کا انعقاد کر رہا ہے۔ WHO کو سیشن کے انعقاد کے لیے 15 ملکوں کی جانب سے درخواست موصول ہوئی ہے۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے لیے فلسطینی سفیر ابراہیم قریشی نے کہا کہ اس اجلاس میں زیادہ تر توجہ غزہ پر مرکوز کی جائے گی، تاہم اسرائیل کے زیر کنٹرول مغربی کنارے میں صحت کے شعبے پر ہونے والے حملوں پر بھی بات ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم WHO کو بااختیار بنانا چاہتے ہیں اور اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طبی شعبے کو نشانہ نہ بنائے اور طبی ساز و سامان کی ترسیل کی اجازت دے۔ اسرائیل نے کہا کہ یہ اجلاس اسرائیل کے لیے دوہرے معیار اور غیر متناسب توجہ کی ایک مثال ہے۔ اور بھارت کی ریاست منی پور میں پیر کو 13 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ تشدد کی اس تازہ واردات پر نئی دہلی کے سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے تشویش کا اظہار کیا اور اس کے لیے حکومت کو ذمہ دار قرار دیا۔ منی پور میں گزشتہ 7 ماہ کے دوران ایک دن میں ہونے والی یہ سب سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ اس عرصے کے دوران کم از کم 180 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں یہ تازہ ہلاکتیں شامل نہیں ہیں۔ اپوزیشن جماعت کانگریس نے تشدد کے لیے حکومت پر تنقید کی اور اسے ناقابل معافی قرار دیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اس معاملے کو حل کرنے میں نہیں بلکہ اس کے از خود ختم ہو جانے پر یقین رکھتی ہے۔ دریں اثنا وزارت داخلہ کے مطابق میتی برادری کے ایک انڈر گراؤنڈ گروپ نیشنل ریولیوشنری فرنٹ منی پور اور ایک ممنوعہ میتی گروپ یونائیٹڈ نیشنل لبریشن فرنٹ نے 29 نومبر کو مرکزی اور منی پور کی حکومت کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اس سے منی پور میں معمول کے حالات کو واپس لانے کی حکومت کی کوششوں کو تقویت حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔